ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے بھری جوانی میں اپنی جان خطرے میں ڈال دی صرف اس لیے کہ وطن عزیز پاکستان کو دشمنوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ محمد عباس ثاقب کے قلم سے نکلی ایک بے مثال کہانی، وطن زاد۔ ہم اپنے لوگوں میں گہری جڑیں رکھتے تھے، اس لیے ہمیں اس پیش رفت کا بخوبی علم تھا، مگر اس حربے کا ہمارے پاس کوئی توڑ نہیں تھا۔ بس جو ہمارے بس میں تھا وہی کیا، یعنی کہ ہم مزید احتیاط سے کام لینے لگے، نئے ساتھیوں کی شمولیت کا سلسلہ روک دیا اور اجلاسوں کی تعداد انتہائی محدود کر دی، بلکہ شہر میں اجلاسوں سے تو مکمل گریز کرنے لگے۔ اب ہم نے طے کیا کہ کسی بھی اجلاس میں زیادہ سے زیادہ 8-10 مرکزی افراد شریک ہوں گے اور وہی طے پانے والا منصوبہ یا حکمت عملی اپنے ساتھیوں تک پہنچائیں گے۔ شمشاد بٹ اب مزید سنجیدہ بلکہ رنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ بولا مگر ہماری ساری احتیاط بیکار ثابت ہوئی۔ ہم نے بریگیڈیئر تیرتھ سنگھ اوبرائے کی ریشہ دوانیوں کے خلاف ایک اجلاس میں طے کیا کہ اس سے پہلے کہ وہ اپنی کسی سازش میں کامیاب ہو سکے، ہمیں اس خبیث شخص کا کام تمام کر دینا چاہیے۔ ہم اس نقطے پر متفق ہوئے کہ نہایت احتیاط سے اسٹیشن کمانڈر کے معمولات کی ریکی کی جائے اور پھر مناسب ترین موقع بھانپ کر اس کا کام تمام کیا جائے۔ صورتحال اتنی سنگین ہو چکی تھی کہ فاروق بھائی نے جانی نقصان سے ہر قیمت پر بچنے کی حکمت عملی بھی وقتی طور پر نظر انداز کرنے کی تجویز قبول کر لی۔ اس نے اپنی طویل داستان پر میرا رد عمل جاننے کے لیے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، صورتحال تو واقعی اتنی سنگین ہو گئی تھی کہ سر دھڑ کی بازی لگائے بغیر مقصد حاصل کرنا مشکل تھا۔ خیر، اس کے بعد کیا ہوا؟ شمشاد بھٹ نے کہا، فاروق بھائی نے ہم میں سے 3 ساتھیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ الگ الگ روپ میں الگ الگ اوقات میں بریگیڈیئر تیرتھ کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں۔ میں نے اصرار کر کے اپنی بھی ڈیوٹی لگوا لی۔ البتہ مجھے فاروق بھائی کی شرط قبول کرنا پڑی کہ میں نگرانی کی دھن میں اسٹیشن کمانڈر کے اتنے قریب ہونے کی کوشش نہیں کروں گا کہ شک کی زد میں آ جاؤں، کیونکہ میرا قابض فوج کی گرفت میں آنا بانڈی پورہ میں ہماری سرگرمیوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے ہاں میں گردن ہلائی۔ اس نے کہا، مجھے شہر میں اپنے اثر و رسوخ اور تعلقات کا بھرپور سہارا لینا پڑا۔ بالآخر مجھے اسٹیشن کمانڈر کی نگرانی کے لیے ایک بہترین جگہ مل گئی۔ وہ ایک 2 منزلہ عمارت کا چوبارہ تھا جس کی ایک کھڑکی اس سڑک کی طرف کھلتی تھی جو اسٹیشن کمانڈر ہاؤس کی طرف جاتی تھی۔ میں نے وہ چوبارہ ایک گودام کے طور پر استعمال کے لیے کرائے پر حاصل کیا اور اچھا خاصا مال واقعی وہاں منتقل کر دیا۔ اب میں اس مال کے معائنے اور منتقلی کے لیے کسی بھی وقت وہاں جا سکتا تھا۔ مجھے وہاں مال منتقل کرنے کے دوسرے ہی دن بریگیڈیئر تیرتھ سنگھ اوبرائے کا دیدار نصیب ہو گیا۔ جیپ کی کھڑکی سے وہ گھنی داڑھی اور مخصوص پگڑی والا قوی الجثہ سردار پہلی ہی نظر میں خالص سکھ لگا۔ میں نے خفیہ ملاقات میں فاروق بھائی کو اپنی کامیابی کے بارے میں بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے، تاہم انہوں نے میری یہ تجویز مسترد کر دی کہ میرے چوبارے کی اسی کھڑکی سے بریگیڈیئر تیرتھ سنگھ کو اڑانے کی کوشش کی جائے۔ شمشاد بھٹ جیسے جیسے بات آگے بڑھا رہا تھا میرے ہیجان میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ بغیر رکے بولتا جائے، مگر شاید معاملے کے تمام پہلو تفصیل سے مجھے بتانے کے لیے سوچ سوچ کر بات آگے بڑھا رہا تھا، یا شاید اسے میری بےتابی کا احساس ہو چکا تھا اور وہ میری کیفیت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بہرحال میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑنا مناسب سمجھا، جیسے چاہے اپنی آپ بیتی سنائے۔ شمشاد نے مجھے زیادہ انتظار نہیں کروایا، البتہ جب وہ بولا تو اس کے لہجے میں پہلے سے بھی زیادہ سنجیدگی تھی۔ اس نے کہا، میں نے 2 دن لگاتار جائزہ لے کر پتہ لگا لیا کہ اسٹیشن کمانڈر ہر سنیچر یعنی ہفتے کی صبح 10 سے 10:30 بجے کے درمیان کوئی 2 گھنٹے کے لیے بختربند گاڑی میں کہیں جاتا ہے، جبکہ ایک 2.5 ٹن والے ٹرک اور ایک جیپ میں 10 کے قریب فوجی بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ میری اس اطلاع پر فاروق بھائی نے ایک اور ساتھی کی ڈیوٹی لگائی تو پتہ چلا کہ وہ بانڈی پورہ کے شمالی حصے میں واقع نوپور محلے میں واقع ایک گردوارے میں عبادت کے لیے جاتا ہے۔ اس مرتبہ شمشاد نے بس چند ثانیے کے وقفے سے بات آگے بڑھائی۔ بولا، یہ سن کر فاروق بھائی کے چہرے پر چمک آ گئی۔ انہوں نے فوراً اپنے پہاڑ کی چوٹی پر واقع غار میں خاص بندوں کی میٹنگ بلائی۔ ہم سب وہاں جمع ہوئے تو پتہ چلا کہ اس دوران میں فاروق بھائی بریگیڈیئر تیرتھ سنگھ اوبرائے کو بختربند گاڑی سمیت اڑانے کا پورا منصوبہ بنائے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے ہم سب کے جمع ہوتے ہی اپنے ہاتھ سے بنا ہوا ایک نقشہ کھول لیا۔ قصے کا یہ موڑ بھی سنسنی خیز تھا، مگر میں محسوس کر سکتا تھا کہ شمشاد بھٹ کے لہجے میں پہلے جیسا جوش اور امنگ نہیں تھی۔ شاید کہانی کسی خوشگوار انجام کی طرف نہیں بڑھ رہی تھی۔ اس نے بات جاری رکھی۔ بولا، فاروق بھائی کے مطابق انہوں نے اسٹیشن کمانڈر کے بنگلے سے نوپور والے گردوارے کے راستے کی ریکی کی ہے۔ یہ نقشہ انہوں نے اسی ریکی کی بنیاد پر تیار کیا تھا۔
انہوں نے نقشے پر مختلف مقامات کی نشاندہی کرتے ہوئے بتایا کہ نوپور کے گردوارے جانے کے لیے اسٹیشن کمانڈر کو بانڈی پورا کی عیدگاہ کے پاس سے گزر کر دریائے جہلم پر بنا پل پار کرنا پڑتا ہوگا۔ اس کے فوراً بعد وہ دائیں ہاتھ مڑ کر دریائے جہلم کے ساتھ ساتھ چھوٹی سی سڑک پر کوئی میل بھر فاصلہ طے کر کے نوپور پہنچ جاتے ہوں گے۔ شمشاد بھٹ نے یہاں تک پہنچ کر میری طرف دیکھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو اس نے بات آگے بڑھائی۔ بولا فاروق بھائی کا کہنا تھا کہ بریگیڈیئر تیرتھ سنگھ اوبرائے کو بختر بند گاڑی سمیت اڑانے کے لیے بانڈی پورا نوپور روڈ پر واقع دریائے جہلم کا یہ پل بہترین جگہ ہے۔ پھر انہوں نے اپنے ذہن میں تشکیل پانے والا منصوبہ ہمیں سنا کر حسب عادت ہم سے اس میں خامیاں اور ممکنہ خطرات پر بات کرنے اور کوئی بھی مناسب تبدیلی یا نئی تجویز پیش کرنے کی دعوت دی۔ کوئی گھنٹہ بھر دماغ لڑانے کے بعد ہم فاروق بھائی کے منصوبے میں کچھ ترمیم اور اضافے کے بعد ایک ایسے لائحہ عمل پر متفق ہو گئے جس میں ان کی خواہش کے عین مطابق جانی نقصان کا خطرہ کافی کم تھا اور کامیابی کا امکان کافی زیادہ۔ میں نے اس کی بات سن کر ایک بار پھر تائید میں سر ہلا کر اسے آگے بات بڑھانے کا اشارہ دیا۔ اس نے کہا اس منصوبے کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اگر یہ منصوبہ کسی وجہ سے کامیابی سے مکمل نہ ہوتا تو زیادہ سے زیادہ ہمیں ایک راکٹ کا نقصان اٹھانا پڑتا اور اللہ کی مدد شامل حال رہتی تو ہم سب بخیریت اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتے۔ شمشاد بھٹ نے جو کچھ مجھے بتایا تھا اس کی روشنی میں میرا ذہن اپنے طور پر بھی اس منصوبے کے ممکنہ خد و خال تشکیل دینے لگا، تاہم میں نے اس کی گفتگو میں خلل اندازی مناسب نہ سمجھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کی بات کسی فیصلہ کن موڑ کی طرف آگے بڑھ رہی تھی۔ اس بار شمشاد بھٹ کے لہجے میں مایوسی مزید گہری محسوس ہوئی۔ وہ بولا فاروق بھائی کا منصوبہ بظاہر بہت سیدھا سادہ تھا۔ پل کی چوڑائی بہت کم تھی۔ اگر دو گاڑیاں آمنے سامنے سے پل پر آ جاتی تو انہیں رفتار بہت کم کر کے اور احتیاط کے ساتھ ایک دوسرے کو گزرنے کا راستہ دینا پڑتا، جبکہ 2.5 ٹن والے فوجی ٹرک کے پل پر چڑھنے کے بعد تو گاڑی تو کیا کوئی موٹر سائیکل بھی مشکل ہی سے اس کے پہلو سے گزر پاتی۔ فاروق بھائی کے منصوبے کے مطابق ہفتے کی صبح 9:45 بجے کے قریب ہمارے 2 مسلح ساتھی پل کی عیدگاہ والی طرف اور 2 ہی پل کے نوپور والے سرے کی طرف کھڑے ہونے تھے۔ یہ کہتے کہتے شمشاد بھٹ گویا خیالوں میں کھو گیا، مگر پھر اس نے سر جھٹک کر میری طرف دیکھا اور بات آگے بڑھائی۔ بولا فاروق بھائی نے میرے اصرار کے باوجود مجھے ان 4 افراد میں شامل نہیں کیا، مگر انہوں نے جن ساتھیوں کا انتخاب کیا مجھے ان کی صلاحیتوں اور جذبے پر پورا بھروسہ تھا، لہٰذا میں نے فاروق بھائی کو جیپ میں اپنے ساتھ گوریلا ایکشن کی جگہ لے جانے اور کام پورا ہونے پر وہاں سے بھگا کر اپنے محفوظ ٹھکانے پر پہنچانے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ فاروق بھائی نے اپنے چھپنے کے لیے دریائے جہلم کے کنارے پل سے کوئی 60-70 گز دور واقع ایک بند دکان کی چھت منتخب کی۔ مجھے انہیں رات کے آخری پہر وہاں پہنچانا تھا۔ وہ جیپ کے کیبن پر چڑھ کر اس دکان کی چھت پر پہنچ جاتے اور پھر اگلے کئی گھنٹے انہیں وہیں چھت پر لیٹے رہنا تھا۔ اتنا کہہ کر اس نے گہرا سانس لیا مگر زیادہ توقف نہ کیا۔ شاید وہ بھی اب جلد از جلد یہ قصہ تمام کر دینا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے کہا مقررہ دن سب کچھ فاروق بھائی کے منصوبے کے مطابق ہوا۔ میں نے انہیں منہ اندھیرے ان کی منتخب کردہ دکان کی چھت پر پہنچا دیا۔ وہ اس روز اپنی بزوکا کے ساتھ احتیاطاً 2 راکٹ ساتھ لائے تھے، مگر انہیں امید تھی کہ اتنی اچھی جگہ سے نشانہ لگانے پر پہلا راکٹ ہی کام دکھا دے گا۔ میں انہیں دکان کی چھت پر پہنچا کر اپنی جیپ پر کوئی 1 میل فاصلے پر واقع مرکزی جامع مسجد پہنچ گیا۔ میں نے فجر کی نماز کے بعد اپنے مشن کی کامیابی اور 5 ساتھیوں کی خیریت کی دعا مانگی اور قریب ہی واقع بس اڈے پر پہنچ گئے۔ وہاں میں نے ناشتہ کیا اور ادھر ادھر بیٹھ کر وقت ضائع کرنے کے بعد کوئی 9:15 بجے واپس فاروق بھائی کے ٹھکانے کی طرف چل دیا۔ اتنا کہہ کر شمشاد غمناک سے انداز میں مسکرایا۔ بولا فاروق بھائی نے مجھے ایک ایسی جگہ جیپ کھڑی کرنے کو کہا تھا جہاں سے میں پورے گوریلا آپریشن کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کر سکتا تھا، اور فاروق بھائی کی طرف سے کارروائی مکمل ہوتے ہی بمشکل میں 2 منٹ میں ان کے پاس پہنچ جاتا۔ ہم دونوں نے فرار کا راستہ بھی طے کر لیا تھا۔ میں نے اپنی مقررہ جگہ پر جیپ کھڑی کرنے سے پہلے ایک چکر پل کے آر پار کا لگایا تو میں نے بھانپ لیا کہ ہمارے 4 مسلح ساتھی بھی پل کے دونوں سروں پر کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ جیپ کھڑی کرنے کے بعد میری نظریں پل پر جم کر رہ گئیں۔ بالآخر مجھے دریا کے پار والی سڑک پر بریگیڈیئر تیرتھ سنگھ اوبرائے کا قافلہ پل کی طرف بڑھتا نظر آیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور میں سانس روک کر یہ سنسنی خیز نظارہ دیکھنے لگا۔ ہمارے منصوبے کے عین مطابق پل کے دوسری طرف تعینات ہمارے دونوں ساتھیوں نے آگے چلنے والی فوجی جیپ، اسٹیشن کمانڈر کی بختر بند گاڑی اور عقب میں چلتے ٹرک کے پل پر چڑھنے تک کوئی کارروائی نہ کی۔ مجھے لگا کہ میرا دل بھی اعتدال سے کم از کم 2 گنا رفتار سے دھڑک رہا ہے۔ مجھے شمشاد کا چند لمحوں کے لیے خاموش رہنا بھی گراں گزرا تھا۔
خوش قسمتی سے اس نے مجھے زیادہ انتظار نہ کروایا۔ بالآخر تینوں گاڑیاں پل کے عین وسط میں پہنچ گئیں۔ تبھی یک کے بعد دیگرے گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دی۔ مجھے اندازہ لگانے میں مشکل پیش نہیں آئی کہ پل کے ہماری طرف والے سرے سے ہمارے دونوں ساتھیوں کی طرف سے چلائی جانے والی گولیوں نے جیپ کو نشانہ بنا لیا ہے۔ عین اسی وقت پل کے عقبی سرے سے بھی یک کے بعد دیگرے گولیاں چلائی گئیں۔ گولیوں کا نشانہ بننے سے جیپ رک گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے پیچھے چلتی بختر بند گاڑی بھی رک گئی تھی اور اس کے عقب میں ٹرک نے بھی بریک لگا دیا تھا۔ تاہم یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ ہمارے ساتھیوں کی فائرنگ سے ٹرک اور اس میں سوار فوجیوں کو کتنا نقصان پہنچا تھا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد شمشاد بھٹ نے گھمبیر لہجے میں بات آگے بڑھائی۔ بولا مگر ہمارا اصل مقصد جیپ یا ٹرک کو نشانہ بنانا نہیں تھا، ہمیں تو بس بختر بند گاڑی کو پل کے عین درمیان میں اس طرح روکنا تھا کہ وہ کم از کم کچھ دیر آگے پیچھے حرکت نہ کر سکے، اور وہ مقصد حاصل ہو چکا تھا۔ میں سانس بند کر کے منتظر تھا کہ کب فاروق بھائی بختر بند گاڑی کو راکٹ سے نشانہ بناتے ہیں۔ مجھے بمشکل 2 سیکنڈ انتظار کرنا پڑا، تبھی مخصوص دھماکہ سنائی دیا اور شراٹے بھرا راکٹ سیدھا بختر بند گاڑی کے پہلو سے ٹکرایا اور موٹی فولادی چادر کے چیتھڑے اڑاتا ہوا اندر گھس گیا اور بختر بند گاڑی سے شعلے اٹھنے لگے۔ میں نے بے اختیار خوشی کا نعرہ لگایا اور تیزی سے اپنی جیپ میں جا بیٹھا۔ وہ بظاہر خوشخبری سنا رہا تھا مگر اس کے لہجے میں اداسی نمایاں تھی۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ بولا میں نے جیپ سٹارٹ کر کے اس کا رخ فاروق بھائی کے ٹھکانے کی طرف کیا ہی تھا کہ مجھے بھاری آٹومیٹک ہتھیار سے برسٹ چلنے کے دھماکے سنائی دیے، ساتھ ہی پستول اور 1A1 رائفل سے بھی فائرنگ ہونے لگی۔ یہ آوازیں سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا، یعنی بختر بند گاڑی تباہ ہونے کے باوجود بدحواس ہونے کی بجائے ہمارے دشمن جوابی کارروائی کر رہے تھے اور ہمارے ساتھیوں کی زندگی شدید خطرے میں تھی۔ تاہم اس وقت مجھے فاروق بھائی کو بچا کر وہاں سے نکل جانے کی زیادہ فکر تھی۔ اس مرتبہ مجھے شمشاد بھٹ کا خاموش ہونا بہت چبھا، مگر میں نے اس کے بولنے کا انتظار کیا۔ اس نے کہا میں کچھ ہی دیر میں اس دکان کے پاس پہنچ گیا جس کی چھت پر فاروق بھائی موجود تھے، مگر چونکہ واپس اسی سڑک پر آنا تھا لہٰذا مجھے دکان سے آگے نکل کر یو ٹرن لینا تھا۔ دکان سے کوئی 40 گز آگے جا کر میں نے جیپ سڑک پر واپس موڑ دی تو میں نے فاروق بھائی کو دکان کی چھت پر کھڑے دیکھا، مگر ان کی نظر میرے عقب میں پل کے آخری سرے کی طرف جمی ہوئی تھی۔ میں نے جیسے ہی جیپ دکان کے بند دروازے کے ساتھ لگا کر روکی، فاروق بھائی نے چیخ کر مجھے مخاطب کیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ دشمن کی جیپ اسی طرف آ رہی ہے، میرے پاس بزوکا سمیت اتر کر جیپ میں بیٹھنے کی مہلت نہیں ہے، تم بزوکا اور راکٹ سمیت یہاں سے نکل جاؤ، میں دشمن کو تمہارے پیچھے آنے سے روکتا ہوں۔ شمشاد بھٹ نے ایک گہرا سانس بھر کر بات جاری رکھی۔ بولا یہ سن کر میرا تو دماغ گھوم گیا، میں انہیں چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا، مگر مجھے الجھن میں دیکھ کر وہ شیر کی طرح دھاڑے۔ بولے تم نے میری بات نہیں سنی، تم نے ذرا بھی دیر کی تو ہم دونوں مارے جائیں گے اور ہماری بزوکا بھی ان کے قبضے میں آ جائے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی رائفل سے کوئی 70-80 گز پیچھے آتی جیپ پر فائرنگ شروع کر دی۔ شمشاد بھٹ نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر بات جاری رکھی۔ بولا اس سے پہلے کہ میں کوئی فیصلہ کر پاتا فاروق بھائی نے دکان کی چھت سے جھک کر بزوکا کا ایک سرا میری جیپ کی پیسنجر سیٹ والی کھڑکی میں گھسا کر چھوڑ دیا۔ اگلے ہی لمحے بچے ہوئے راکٹ والا کوئی 1 فٹ کا پلاسٹک کا خول بھی جیپ میں آن گرا۔ تبھی میں نے فاروق بھائی کی دھاڑ سنی۔ وہ کہہ رہے تھے میں تمہیں مشن انچارج کی حیثیت سے حکم دیتا ہوں کہ فوراً جہاز سے نکل جاؤ، ہری اپ۔ یہ سننے کے بعد میرے پاس وہاں رک کر انہیں بچانے کی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے جیپ گیئر میں ڈالی اور آندھی اور طوفان کی طرح بھگانے لگا۔ اس دوران میں میرے عقب میں زوردار 2 طرفہ فائرنگ شروع ہو چکی تھی۔ میری جیپ کی طرف بھی لائٹ مشین گن کا برسٹ چلایا گیا تھا، مگر میں وہاں سے صحیح سلامت فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اتنا کہہ کر شمشاد بھٹ گویا حتمی طور پر خاموش ہو گیا۔ میں نے اسے مزید گفتگو پر آمادہ کرنے کے لیے قیاس لڑایا۔ کہا تو اس روز وہ دکان کی چھت سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ میری بات سن کر اس نے ہاں میں گردن ہلائی۔ بولا جانتے ہو بھیا، اس جیپ میں خود بریگیڈیئر تیرتھ سنگھ اوبرائے موجود تھا۔ اس مکار شخص نے بھانپ لیا ہوگا کہ اسے ہلاک کرنے کے لیے بختر بند گاڑی تباہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس لیے اس نے جیپ کی عقبی سیٹوں پر بیٹھ کر سفر کرنا زیادہ محفوظ سمجھا۔ اس خبیث کا یہ اندازہ بالکل ٹھیک نکلا، مگر فاروق بھائی نے اکیلے اور ایک چھوٹی سی چھت پر محدود ہونے کے باوجود ان کی ایک نہ چلنے دی اور انہوں نے اپنے پاس موجود آخری گولی تک جیپ وہیں روکے رکھی۔ لائٹ مشین گن سے بار بار انہیں نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، مگر وہ انہیں مار گرانے میں ناکام رہے۔ شمشاد بھٹ نے اداس لہجے میں بات جاری رکھی۔ بولا بریگیڈیئر تیرتھ جب اچھی خاصی دیر تک وہاں پھنسا رہا تو اس نے میرے پیچھے آنے کا ارادہ ترک کر دیا اور ساری توجہ فاروق بھائی کو گرفتار کرنے پر لگا دی۔ گولیاں ختم ہونے کے بعد فاروق بھائی نے مزید مزاحمت نہ کی اور خود کو بریگیڈیئر تیرتھ کے حوالے کر دیا۔ اس کی بات مکمل ہونے پر میں نے کچھ دیر خاموشی سے اس کی باتوں کا تجزیہ کیا۔
پھر اچانک مجھے ایک بات یاد آئی۔ میں نے کہا یار تم نے بتایا تھا کہ تمہارے 4 ساتھی شہید اور تم زخمی ہو گئے تھے، یہ کب ہوا؟ شمشاد بھٹ نے کہا میرے وہ 4 ساتھی تو اسی روز پل کے دونوں کناروں پر شہید ہو گئے تھے۔ پل کے دوسری طرف تعینات عبدالرشید اور جاوید وانی چاہتے تو اپنی موٹر سائیکل پر فرار ہو سکتے تھے، مگر انہوں نے وہیں ٹھہر کر فائرنگ جاری رکھی اور ٹرک کے پچھلے حصے میں بیٹھے بچے کچے فوجیوں کی بھاری فائرنگ کی زد میں آ کر باری باری شہید ہو گئے، مگر اس سے پہلے وہ 3 دشمن جہنم رسید کر چکے تھے۔ میں نے ان دونوں مجاہدوں کی سرفروشی کے اعتراف میں کچھ ستائشی الفاظ کہے، پھر بولا باقی 2 ساتھیوں کی شہادت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں، وہ دونوں لائٹ مشین گن سے کی جانے والی گولیوں کی برسات کا نشانہ بن گئے ہوں گے، مگر وہ بات رہ گئی، جب تم وہاں سے صحیح سلامت فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے تو پھر تمہارے پاؤں میں گولی کیسے لگی؟ شمشاد بھٹ نے کہا میں وہاں سے جیپ بھگاتا ہوا سیدھا فاروق بھائی کے پہاڑ کی چوٹی پر بنائے گئے غار والے ٹھکانے کی طرف روانہ ہوا۔ میں نے جیپ اس پہاڑ سے کوئی میل بھر پہلے اپنی طرف سے اچھی طرح چھپا کر کھڑی کر دی اور پھر بزوکا اور اس کے بچے ہوئے راکٹ سمیت پہاڑی پر چڑھ گیا اور جنگل کے درمیان سے اونچائیوں اور چڑھائیوں کا سفر طے کر کے اچھے خاصے بھاری وزن سمیت کوئی 1.5 گھنٹے میں فاروق بھائی کے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ میں نے بزوکا اور راکٹ مخصوص جگہ محفوظ کر دیے۔ اس کے بعد میں اگلے 2 دن اسی غار میں چھپا رہا، وہاں موجود گڑ اور چنوں کے خشک راشن سے پیٹ بھرتا اور قریبی چشمے سے لا کر ذخیرہ کیے پانی سے پیاس بجھا لیتا۔ تیسرے دن میں نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پہاڑی سے اترنے کا فیصلہ کیا اور یہی میری سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی، جس کے نتیجے میں موت کے منہ میں جاتے جاتے بچا۔ میں نے مداخلت کر کے اس کے ذہنی ارتکاز میں خلل ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ بولا مجھے کیا پتا تھا کہ بریگیڈیئر تیرتھ نے پورے بانڈی پورا اور آس پاس کے علاقے میں کرفیو لگا دیا تھا اور شہر کے بے شمار گھروں کی تلاشی کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے پہاڑی علاقوں میں بھی میری تلاش میں زبردست آپریشن شروع کر دیا تھا، مگر وہ میرا ٹھکانہ ڈھونڈنے میں ناکام رہے تھے، اور اگر میں خود اپنا ٹھکانہ چھوڑ کر سڑک پر اترنے کی کوشش نہ کرتا تو وہ شاید قیامت تک میرا پتہ نہ لگا سکتے، اور اگر میں فرار کی جستجو میں جیپ کی طرف جانے کی حماقت نہ کرتا تو وہ زیادہ سے زیادہ 2-3 دن پہاڑوں میں دھکے کھا کر واپس لوٹ جاتے۔ 2-3 ثانیوں کے توقف کے بعد اس نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا دراصل مجھے بالکل پتہ نہیں تھا کہ انہیں میری جیپ مل گئی تھی، جس سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ میں آس پاس ہی کسی خفیہ مقام پر چھپا ہوا ہوں، اور انہوں نے میری تلاش کا دائرہ کوئی 2 میل کے دائروں میں واقع پہاڑوں تک محدود کر دیا۔ میں جیسے ہی اپنی جیپ کے قریب پہنچ کر پہاڑ سے سڑک پر اترا، میں بھارتی فوجیوں کی ایک ٹکڑی کی نظروں میں آ گیا اور انہوں نے مجھ پر بے دریغ فائرنگ شروع کر دی۔ میں جلدی سے پلٹ کر پہاڑی پگڈنڈی چڑھنے لگا، مگر اس دوران میں ایک گولی میری بائیں پنڈلی چیرتی ہوئی نکل گئی۔ اتنا کہہ کر شمشاد بھٹ نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پتلون کا پائنچا اٹھا کر اپنی بائیں پنڈلی دکھائی۔ روشنی کم ہونے کے باوجود میں مندمل زخم کا بدنما سا نشان دیکھنے میں کامیاب رہا۔ شمشاد بھٹ فاروق احمد کی گرفتاری کا احوال بتا کر اپنی طرف سے بات تقریباً مکمل کر چکا تھا، مگر میں اس کے بعد خود اس پر گزرنے والے مزید واقعات بھی جاننا چاہتا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے کہا میری خوش قسمتی یہ رہی کہ مجھ پر گولی چلانے والے فوجی دستے نے میرے تعاقب میں پہاڑ پر چڑھنے اور جنگل میں میرا پیچھا کرنے کی ہمت نہ کی، ورنہ بائیں ٹانگ زخمی ہونے کے باعث میرا بچ نکلنا مشکل ہوتا۔ بہرحال آگے جا کر موقع ملتے ہی میں نے اپنے زخم پر کپڑا کس کر باندھ دیا، جس سے خون کا بہنا بند ہو گیا۔ شمشاد بھٹ نے لمحاتی توقف کے بعد بات آگے بڑھائی، بولا بزوکا اور اپنی گن کے وزن کے ساتھ زخمی حالت میں اونچے نیچے پتھریلے پہاڑی راستوں پر آگے بڑھنا آسان نہ تھا، مگر میں گرتا پڑتا رکتا ٹھہرتا کسی نہ کسی طرح بلاخر اپنے غار میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، جہاں فاروق بھائی نے طبی امداد کا بھی معقول بندوبست کر رکھا تھا۔ میں نے اپنے زخم کی مرہم پٹی کی اور اگلے 5 دن اپنے ٹھکانے میں دبکا رہا۔ مجھے اس دوران میں پہاڑ پر بلکہ اپنے غار کے آس پاس بھی دشمنوں کی نقل و حرکت محسوس ہوتی رہی، مگر فاروق بھائی نے غار کا منہ بند کر کے پوشیدہ کرنے کا اتنا عمدہ بندوبست کر رکھا تھا کہ دشمن دہانے کے بالکل قریب پہنچ کر بھی ہمارے ٹھکانے کا پتہ نہیں لگا سکتا تھا۔ شمشاد کا لہجہ اب کچھ سنبھلا ہوا تھا، بولا 6 دن تک میرے زخم میں تکلیف خاصی کم ہو گئی تھی۔ میں رات کے وقت غار سے نکلا اور احتیاط کے تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے پہاڑی سے نیچے اتر کر آس پاس کا اچھی طرح جائزہ لیا اور میدان صاف پا کر اگلی صبح منہ اندھیرے پہاڑی راستوں پر سفر کرتے ہوئے آری گام کے قریب پہنچ گیا۔ باقی دن اور رات جنگل میں پوشیدہ رہنے کے بعد اگلے روز منہ اندھیرے سے پہاڑ سے اترا اور گاندربل قصبے کے پاس دریائے سندھ کا پل پار کر کے سورج پوری طرح چڑھنے سے پہلے سری نگر پہنچ گیا۔ میں نے کہا بہت خوب بھائی، تو تم نے بزوکا اور اپنی گن وہیں غار میں چھوڑ دی تھی؟ شمشاد بھٹ نے ہاں میں گردن ہلائی، بولا مجھے یقین ہے کہ ہمارے سب ہتھیار وہاں اب بھی محفوظ ہیں اور میری واپسی کے منتظر ہیں۔
मुझे जैसे ही इजाजत मिली अपने बांडी पूरा वापस लौट जाऊंगा और भारत की गुलामी से आजादी की मुहिम वहीं से शुरू करूंगा। ब्रिगेडियर तीरथ सिंह ओबरॉय अब भी वहां का स्टेशन कमांडर हुआ तो हमारा सबसे पहला मिशन उसे ठिकाने लगाना होगा। मैंने उसकी तायद की, ताहम उसके दिल शिकनी के ख्याल से अपने दिल में खलबली मचाती बात उसके सामने कहने से गुरेज किया। शायद उसे मेरी राय सुनकर सदमा पहुंचता कि फारूक अहमद की गैर मौजूदगी में उन्हें अपनी आजादी की जंग में पहले जैसी जबरदस्त कामयाबियों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बांडीपुरा के मुजाहिदीन के लश्कर के लिए वो ऐसे दिमाग की हैसियत रखते थे जो किसी भी गोरिल्ला कार्रवाई में जोश की बजाय होश से काम लेते हुए पहले अपने साथियों की हिफाजत यकीनी बनाने की फिक्र करता है। शमशाद भट्ट ने मुझे श्रीनगर से दिल्ली पहुंचने और फिर अख्तर खान साहब से राब्ते की तफसील नहीं बताई, मगर मुझे उससे कोई खास दिलचस्पी भी नहीं थी। हमने फिल्म खत्म होने से पहले ही आपस में गुफ्तगू करके तय किया कि एहतियात का तकाजा ये है कि शमशाद भट्ट अपनी गाड़ी में अपनी किताबों वाली दुकान की तरफ चला जाए और मैं रिक्शे में उसके कागजों के गोदाम का रुख करूं और अपनी गाड़ी वहां से लेकर निरोला हाउस की तरफ रवाना हो जाऊं। मैं जब उससे रुखसत होने के लिए नशिस्त से उठा तो उसने दबे दबे से लहजे में कहा, भैया वो किश्तवाड़ वाले मुजाहिद भाई के बारे में तो बात ही नहीं हो सकी। मैंने कहा, फिक्र न करो भैया, मैं उसे पहले दिल्ली में तलाश करने की कोशिश करूंगा। अगर यहाँ नहीं मिला तो मंडी गोविंदगढ़ जाने का प्रोग्राम बनाऊंगा, मगर पहले बड़े साहब से तो मुलाकात हो जाए। शमशाद भाई ने मेरी तायद की। हमने पहले ही तय कर लिया था कि नईम इकबाल साहब की तरफ से कोई पैगाम मिलने पर वो मुझसे कैसे राब्ता करेगा। मैं रिक्शे के जरिए शमशाद भट्ट के गोदाम वाले बाजार पहुंचा तो दुकानें बंद होने लगी थी। मेरी गाड़ी अपनी जगह मेरी मुंतजिर थी। मैं निरोला हाउस पहुंचा तो राजीव ने बताया कि उसे रागिनी देवी की ट्रंक कॉल मौसूल हुई थी। उसने बताया है कि वो अपनी सहेलियों के इसरार पर चंद दिन के लिए देहरादून जा रही है। ताहम उसने मेरे लिए सलाम भेजा है और राजीव को हिदायत की है कि मेरा खुसूसी ख्याल रखा जाए। ये सुनकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। मैं नईम इकबाल साहब से मुलाकात से पहले किसी फालतू की मसरूफियात में उलझना नहीं चाहता था। मुझे RSS में घुस बैठ करने के लिए भी अभी जाने कितनी बार भारतीय जनसंघ के हेडक्वार्टर के चक्कर लगाने थे। उस रात मैं कोई 12 बजे तक पढ़ता रहा और फिर खुद को नींद के हवाले कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।